بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا، اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے. اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے. ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے. پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی. یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے. سودان سے اس کا تعلق ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، لیکن میں جادوگر بن گیا. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے. شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا. بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سودان کا قطب سمجھا جاتا تھا. قطب مشرقی، اسباب 4 ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک. جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا. اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سودان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا، اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھنس جاتا. جو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے. وتد جو ہوتا ہے، اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی. وتد کہتے ہیں کیل کو. جیسے کیل جو ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح. اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا، اور میری 12 کرامتیں تھی. میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی. اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا. تو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا، کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا، بڑا بزرگ تھا، تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا قبلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ تو سامنے ہے. تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں، غلط ہے. یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور ایسے دستک دی ہے ہوا میں. تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو. لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں. میں نے کعبہ خود چل کے آیا ہے، جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے. تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی. لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی. حقیقتاً نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے.
اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے، میرے قبضے میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا. بڑے جن کا نام صحوبی ہے. یہ جن کی ایسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں، اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے، میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے، اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہی کے ذریعے کرتا تھا. جادو کا علم کیسے حاصل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں. میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے. تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے. ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا، کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں، لیکن مہاجر طالب، تو اس کو دگنا اجر ہے، اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں. اس قدر و احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا. ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا گھر سے طالب علم ہے، اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی، اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے. تو میں نے کہا میں اونچے درجے پر پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں، اور ولایت کے راستے کو میں نے اختیار کیا. تو دوسرے شہر میں گیا. وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا، اس کا نام شیخ احمد کردی ہے، نام بیان کیا ہے. پھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب دیکھیں ترقی کیا ہے، صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے. اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، یہ ترقی آپ کی. پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، یا کسی مسجد میں امام بن جائیں، یہ ترقی ہے. ان کی ترقی کوئی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا. پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں، ایک جگہ پر ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں. اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا. پہلے تو آپ طالب تھے، طالب سے مہاجر ترقی ہوئی، مہاجر سے اب شیخ الخلوہ. آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں، وہاں پر آپ جائیں. وہ مجھ سے بڑھ کر ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ کو مزید علم دے گا، کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہیں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ جائیں. پھر مجھے بھیج دیں سودان کے بارڈر اور چاڈ کے درمیان میں جو بارڈر، وہاں پر بھیج دیں سودان کے اندر. وہاں پر میں چلا گیا. وہاں پر قاسم نامی ایک شیخ تھا، اس سے میں نے علم حاصل کیا، اور کرتے کرتے مجھے اس کے برابر ہو گیا. اب طالب، مہاجر، شیخ الخلوہ، اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر. اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو، اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے. اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس، ایک ایسے بزرگ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ایسا ولی جو مجھ سے بڑھ کر ہے، اس سے تم علم حاصل کرو، وہ تمہیں پہنچائے گا. اصل اس نے پہنچنا ہے، پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا ولی ہے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب پتہ چلتا ہے کہاں پہنچتے ہیں یہ اولیاء. تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ، وہاں پر مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے. وتد ہے اوتاد، یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا. جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا، وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی مصیبت نہیں آتی. تو وہاں پر جاؤ، اس کی شاگردی اختیار کرو. لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درجہ ہے ولایت کا، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا. لفظ پہ ذرا غور کرنا. جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی، نمبر 1. نمبر 2، جو کچھ بھی تمہیں حکم دے، اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جا، حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی، تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی، کود جانا. فرما برداری کی انتہا. نمبر 3، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے، کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی آپ عمل دیکھیں، اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو تب بھی سوال نہیں کرنا.
اور پریشان نہ ہونا. چوتھی وصیت کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی. قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں، کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنے اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اولو العزم من رسول، اللہ تعالیٰ کے کلیم، ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے، ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ فرمایا اے موسیٰ تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے علیہ السلام، اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا وہ ہے کیا، وہ ہے کہاں اللہ کے بزرگ جو ہیں، یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نشانی ہے، مچھلی لے لینا، مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی. جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے، یہ علامت ہے. چنانچہ دونوں جاتے ہیں اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین، جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے، جدہ کہاں پہ ہے؟ یہ جو سمندر ہم دیکھتے کون سا ہے؟ ریڈ سی کہتے ہیں اسے. یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے؟ یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ اوپر لٹرلی دور ہے، لٹرلی میں نہیں. یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ صحرائے سینا میں. اور اس کے دو حصے ہیں ایسے، دو سر ہیں ایسے، دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں، یہ چھوٹا سمندر جو ہے جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجمع البحرین، وہاں پر وہ شخص موجود ہے، وہ ولی موجود جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں. اور یہ جگہ جو ہے صحرائے سینا میں مشہور ہے، آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے. تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں. تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی، اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی. مردہ مچھلی نکلی اپنی جگہ سے، اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی، صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے، مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا. وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے مجھے بھلا دیا. وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی، کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھول گئی، کیونکہ یہی جگہ تھی، یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے اور جس جگہ پر مچھلی گم وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اس طریقے سے. پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اس طریقے سے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. دونوں اللہ کے نبی، دونوں عالم ہیں، لیکن علم میں برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے.
جو میں عمل کروں گا جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ سوال کریں، تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ. دیکھیں، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ یہ اب قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں. سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی. کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والے نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں، انہیں بٹھا دیا، فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں. کشتی میں خضر علیہ السلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا، اور اس میں عیب لگا رہے ہیں، یہ تو غرق ہو جائے گی، لوگ بھی غرق ہو جائیں گے. خضر علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال ہی پوچھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی، میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں. جاتے جاتے بچے کھیل رہے، ایک بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ السلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے رہنے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، فرمایا لقد جئت شيئا نكرا، یہ کون سا منکر، یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں؟ تو منکر ہے، یہ تو غلط ہے. بچوں کو ذبح کر دیا. علیہ السلام فرماتے ہیں الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر ہی کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا. 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ میں پھر بے شک جدا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں. ایک بستی میں جاتے ہیں، عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے. اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ، کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے، اس کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اس کو اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عجیب سی بستی، عجیب سے لوگ ہیں، کھانے کو کچھ مانگتے ہیں. دیکھیں وہ خود مہمان نواز، اتنے برے لوگ ہیں، انہیں خود مہمان نوازی نہیں کی، خود نہیں بلایا. جب دیکھے کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا یہ کچھ کھانے کو ہے اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی گرنے والی ہے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے، اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے. اتنے بدترین لوگ ہیں، آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، 3 مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا. ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے، ان کا کاروبار یہی کشتی تھی، اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا. جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے. بعد میں اس سوراخ کو درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا. اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا، تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے، جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی، اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھیں اس میں عیب ہے. اب چوری جب چوری کرتا ہے، جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے. اچھی چیز لیتا ہے نا، وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اس نے اٹھایا ہوا ہے، تو بری چیز عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے؟ بہرحال یہ وجہ تھی. جس بچے کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین کو اتنے ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ سے ہٹ جاتے. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض
نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ 2 یتیم بھائیوں کا ہے، اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے، تو ان کی نیکی جو ہے ان کی آج کام آئی۔ دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی، اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو، یا اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، وفات کے بعد بھی یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے۔ بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں، اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے، ان بچوں کا خزانہ چھوڑتے، اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی، جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک کہ یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا۔ یہ وہ چیزیں تھی جن کا علم تمہیں نہیں تھا۔ اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے، جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ جب بچے کی قتل کی بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ یہ ضمیر استعمال ہوا، اور جب احسان کی بات آئی فَأَرَادَ رَبُّكَ، کشتی میں اردت، بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے، کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے۔ اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی، اراد ربک، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں۔ بہرحال یہ قصہ ہے، تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہاں پہ جانا ہے، پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا، کوئی بھی سوال نہیں کرنا۔ اور پھر یاد رکھیں جو بھی وہ بد عملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بد عملی ہو رہی ہے تو حقیقت بد عملی نہیں ہوتی وہ، کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے، وہ علم لدنی کا مالک ہے، اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا، اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو علم لدنی کی کھوج میں اپنا جائیں۔ اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں، علم ظاہر ہے، پھر علم یقین ہے، پھر عین یقین ہے، پھر حق یقین ہے، پھر علم مکاشفات ہے، پھر علم لدنی ہے۔ آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے، آگے جو ہے لوح محفوظ، اور اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے۔ اور اتنی نہیں، اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ الحضر الالہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا، نعوذ باللہ، الحضر الالہیہ۔ تو آپ نے وہ منزل، وہ آپ کا مقصد ہے، وہاں پر پہنچنا، ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ کدھر پہنچا ہوا؟ کہاں پر پہنچا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت تک پہنچا ہوا، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے۔ اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً وہ بدعملی ہوگی، حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا۔ یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے، تمہارے لیے وہ شراب ہے، پیر کے لیے روح افزا کا شربت ہے یا پیپسی کولا ہے، کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں، اور پیر کے لیے علم باطن، علم لدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کن فیکون سے تبدیل کر دیتے ہیں، یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے شراب ہے، ان کے لیے جوس ہے۔ اور شیخ صاحب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا، وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا، زنا کرتا تھا، اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے، یہ ہمیں زنا لگتا ہے، یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی۔ اب یہ پیر کی برکت ہے، پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر، اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں،
ایک سوال بھی نہیں کیا اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا. نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی دین کا عمل ہے. اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی. اس کی مساج کرنا ہے، اس کے ٹانگیں دبانی ہے، سر پہ تیل لگانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے. جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے. لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. لوح محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا، دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہے. آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کیا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں. آپ یہ فرمانبردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے، اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں، آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا. 4 قطب تھے سودان میں، ایک مر گیا تھا. قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی. تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے، اب تم ایسے شخص ہو، ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو. اس کے بعد پھر علم دنیا کے مالک بن جاؤ گے. اس کے بعد پھر آپ لوح محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو، الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے؟ یہ چانس زندگی میں روزانہ تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر، دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں، نیجر کے ملک میں. وہاں پر تم جاؤ، وہاں پر تم ایک خاص جگہ میں جاؤ گے، ویران جگہ میں جاؤ گے، اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں. تم بہت اچھے ہو، تم اس لائق ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، آگے بڑھو. اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے. دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. سنگا کرنا کیا ہے؟ سنگا کرنا کچھ بھی نہیں ہے. میں تمہیں 5 آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے، ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو. پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا، اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. 5 آیتیں بیان کی ہیں، میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے. ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا، اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے. آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کریں، آپ نے وہی کیا ہے. اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے، اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں 5 ہیں، یاد رکھیں ہر سورت کے راز ہیں، ہر آیت کے مختلف راز ہیں. یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے. عام لوگ نہیں جانتے، علم ظاہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے. اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے، اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ قطب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے. اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا. اسے کہتے ہیں الروحانیین، روحانی مخلوق. یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے. لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ 10 قسم کے، اس کے 10 طریقے ہیں. اب یہ جو 10 رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے 3 بیان کیے ہیں. بس کہتے ہیں میں صرف 3 بیان کرتا ہوں ایک وقت کے اعتبار سے، جو صرف ہنٹ دینا ہے، باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بدکاری ہیں، شرک اور خرافات ہیں. صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ. تو ان 10 رازوں میں سے میں 3 راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز. ٹھوسنا، بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا. آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں، آپ سینڈوچ بناتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں، یہ وہی کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے، نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں، میں نے کہا
کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے، اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ آیتیں تو نہیں بیان کو بہت لمبی ہو جائیں گی. بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے. کہتے ہیں یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل، الرحمن بحق عیسی وموسى وبحق ابراہیم وبحق جبریل، اچھا وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جبریل، میکائیل، یہ کون ہے؟ یہ فرشتے اور انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ شمہروش سکعکع سہولو سہسہوبی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبرائیل ومیکائیل واسرافیل، الرحمن بحق عیسی وموسى وابراہیم، الرحیم بحق شمہروش سکعکع، آخر تک اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ، القراءۃ العکسیہ، الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ. الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے، اب الٹا پڑھنے حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ. حلل مسب حلل مسب حلل، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ دیکھیں، صرف بسم اللہ جو ہے حلل مسب حلل مسب حلل مسب، یہ اللہ کے کلام ہے. یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو. اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے، یہ دیکھیں جو میں نے بات بیان کی ہے صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں، یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورۃ اخلاص کو لے لیں، دوسری سورتوں کو لے لیں، تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے؟ پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے. اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک، آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے، کچھ بھی ہو جائے. جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے. خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو، جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت کے لیے اعتکاف کرنا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو، کتنے دن. آپ کے سامنے میں 4 رکھتا ہوں، 3 مہینے، 41، 31، 21 اور 11، یہ 5 مختلف اوقات ہیں. آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. یہ سب کہتے ہیں میں نے 41 چنا، 41 دن. تو ان 41 دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا. سارے کے سر وقت آپ وہاں پہ رہو گے، وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ، وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی، بس. سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے. اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملے گی. 123 آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے. اس کے بعد آپ مر جاؤ بچ جاؤ، ہمارا کام نہیں ہے، کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو، تمہارے کھجوریں زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے. کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں.
یہی دن پورے کروں گا میں. کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں. اب جانے کا وقت آ گیا ہے. چند نصیحت. سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر. یہ مشکل ترین امتحان ہے، کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے، مجاہدہ کیا ہے، ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے. تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت، اور اسی امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا. نمبر ایک، ڈر کا امتحان. آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو، آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے، فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ پہ نازل فرمائے گا. وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا. لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے. جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت، جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا اسعلیکم 5 مرتبہ. اسعلیکم اسعلیکم، السلام علیکم نہیں، اسعلیکم اسعلیکم. تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ. جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں. اچھا. نمبر 4، اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے. نکلو گے تو دنیا آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. نمبر 5، وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی، اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے، وہ جو بھی تمہیں کہے گا وہ ماننی پڑے گی، اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ ان کا تعلق علم باطن سے ہے، لدنی سے، علم ظاہر سے نہیں ہے. اس لیے اس میں شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، نافرمانی ہو، حرام ہو، آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے، ویران جگہ تھی، کھنڈر نما ایک جگہ تھی، وہاں پر میں چلا گیا. ایک کمرہ تھا پرانا، اس میں جو مجھے میرے استاد نے، میرے شیخ نے، پیر نے، وطد نے جو مجھے دیا، ایک جا نماز تھی چھوٹی سی، کھجور کا ٹوکرا، 123 کھجوریں تھی، پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی، اور پینسل بھی تھی، پین دوات جو ہے وہ بھی تھی. یہ تمہارے کام آئے گی. یہ رکھ دیا اور یہ کہا جاتے ہوئے دیکھو جا نماز ہے، اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تو ویسے چھپ گئے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن میں حدیث میں ہے، بہرحال تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا، تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس، تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں اندھیرے میں پڑھو تو برہنہ ہو کے پڑھنا. دلیل بھی ہے ان کے پاس، دیکھیں جواب تو موجود ہے. آپ کسی سے بھی جواب پوچھے، باطل راستے کے جواب سب کے پاس موجود ہے. تو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سن 2000 میں جاوید اقبال نام تھا اس کا. 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا، 100 بچے کو.
جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بیچارے پریشان ہیں دنیا میں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، مظلوم ہے بچے، تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ. جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں شرک کرتے بدعات کرتے، تو ان کے پاس بھی تو جواب، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھئی بات جواب کی نہیں ہے، بات قرآن اور سنت کی ہے، بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا جو بات ہو رہی ہے یہ اس ترازو پر ہم اگر تولے تو بات صحیح ہے غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، کپڑے اتار دیے. اب میں سوچ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا. زندگی پہلی بار میں نے براہنہ بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کر سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو. نعوذ باللہ. بہرحال 2 رکعت پڑھ لی. اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی، تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو. اعتکاف عبادت ہے، ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی، تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اس لیے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے. بس آپ اس درجے پر پہنچ گئے، اب آپ پہنچنے والے ہیں. نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے، آپ جو جس عبادت میں وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے اکیلے ویرانے میں، یہی کچھ پڑھتا رہا، ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا، اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی، امتحان کی گھڑی آئی. آخری رات میں 43ویں کی رات میں جو سہسہوبی صاحب ہے جو کہتے روحانی ہے وہ ظاہر ہوا. یہ سردار جن ہے، سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہوا؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے، اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز، یہ جو کیڑا ہے، نہیں ہاں کیا نہیں جس کے 44 ٹانگیں ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے. ہاں میں نہیں سن رہا. بہرحال جو کچھ بھی جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا، لال رنگ کا بھی ہے، کالے رنگ کا بھی ہے، بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، لمبا سا ہوتا ہے، اکڑ بلا، جو بھی بلا ہے بہرحال وہی چیز ہے. کہ میں اسے ڈرتا تھا. اس نے جب اس سے پوچھ لیا قرین سے، میرے شیطان سے پوچھا، تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑا دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا. اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں. کہتے ہیں سانپ کو پکڑ سکتا ہوں، اس کو دیکھ کے میں تھرا جاتا تھا. کہتے میں دیکھ دیوار میں میرے سامنے چل رہا ہے، آہستہ سے بڑھتا گیا، اتنی بڑا ہو گیا. پھر دیکھا اچانک لوگوں کو چیخو پکار کی آواز آ گئی. پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، دیکھا یہ کیڑا لوگوں کو کھانا شروع کر دیا. یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے، کسی کا سر اس نے کھا لیا، کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے. چیخو پکار ہے، عجیب سا عالم ہے. یہ تو میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ یہ امتحان ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا، میں نے ڈرنا نہیں. یہ تو سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون پورے کمرے میں میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میرے ساتھ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے. میں اسی ذکر میں لگا ہوں، میں نعوذ باللہ جو ذکر اس نے بیان کیا تھا پڑھتا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا. ایک چینی کا ٹکڑا ہے، چینی کا ٹکڑا ایک مکھی آ کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی ہے. مکھی کی زبان دیکھیے کبھی. اب دیکھیے سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا. پھر بلی آئی اس چھپکلی کو کھا لیا. کتا آیا بلی کو کھا لیا، سب خون ہی خون ہے. پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا، شیر آیا چیتے کو کھا لیا، ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا. سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے، پانی سے بدخ آئی بڑی سی، وہ جو ہی ایک قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے. دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا، بدخ نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا. کہتے یہ سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں. اگر میں ڈر جاتا تو جن میرے داخل ہو جاتے، اور اس نے صحیح کہا تھا، میں پاگل ہو جاتا، مجنون ہو جاتا، دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. دیکھیں کیسے انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گواہ بیٹھو گے خسارہ ہو جائے گا. میں ڈٹا رہا. جب یہ بھی امتحان ختم ہوا
پھر ایک آواز آئی کہ میں سہسہوبی ہوں. میں نے کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی, خوبصورت بالکل, اس جیسا حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھیں, اوپر انسان ہے خوبصورت عورت, نیچے جانور کی ٹانگیں ہیں. پھر آواز آئی میں سہسہوبی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے, میں خاص فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, اور تم اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہو. الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جن پر نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی, تم مکلف نہ رہے ہو. نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ تم سے اٹھا دی گئی ہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے, فرض نہیں ہے. نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا. آپ آزاد ہو گئے ہو. پہلے تم بندے تھے, اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ, میں نے سر جھکایا. آنکھیں بند کرو, میں نے آنکھیں بند کی. سر اٹھاؤ, میں نے سر اٹھایا. آنکھیں کھولو, میں نے اپنی آنکھیں کھولی. آسمان میں کی طرف دیکھو, جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا, وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفابیٹ لکھے ہوئے, الف با تا ثا, یہ لکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں, حروف مختلف, یہ حروف اس کا نمبر ہیں, اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہیں, اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ کاغذ پینسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ, اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے, جڑ رہے ہیں, ہل رہے اور جڑ رہے ہیں, نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے, جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں, جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے, جو نام لکھے تھے شر شموش شب صحوب جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے. تو مختلف جتنی پیپر تھے سب میں ایک لکھتا گیا, الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے, یہ سارے کے سارے تعویذ ہے سارے. کہتے ہیں باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا, اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا, اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا, اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا, عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا, اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. وقت نہیں, میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں اس میں سے. یاد رکھیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف, یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا, مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا, دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا, جادوگر بن کے نکلا, جس نے شرک, بدعات, خرافات, ظلم, قتل, دھوکہ, فریب سب اس کے اندر شامل تھا. اور جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں تو اس میں دیوبندیت بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب, اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب سب کا ذکر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں, دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں, یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے, قطب نہیں بنا سکتے, بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے, کافروں کو. یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں ارشاد, کوئی حرج نہیں, یعنی کسی نے سوال کیا ہے شعر کے لیے, ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں. قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو
بینائی دیتے ہیں, اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں, اور چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں, ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو سائل نے یہ سوال کیا احمد رضا خان بریلوی سے, کیا یہ صحیح درست ہے؟ ارشاد جواب میں فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں, حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا. پھر فرمایا ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے, بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں لوگ. پھر آگے قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم جو یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا, تو چور کی بیعت کر لی ہے. تو اس نے کہا میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں, میں نے قسم کھائی ہے میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے, تمام مقامات فوراً طے کرائے, ولی کیا اور اس سے بیعت لی, اور انہوں نے اس کی بیعت قبول فرمائی. طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی, تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے, لمبا سا قصہ ہے. ورنہ خود پڑھ لینا, صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا, لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں, پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو ایسا کرو, مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا, دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی, دروازہ بند کر دیا. رات کو چیختا رہا مجھے پانی چاہیے, کسی نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا. اس نے کہا بھئی عجیب غریب تم لوگ ہو, میں نے ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری, شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی, مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا, باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا, میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, جاگتے بھی پانی نظر آیا تھا اور سوتے بھی رات میں میں پانی دیکھ رہا تھا, مجھے پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا, تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے, تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کی نیت درست ہوئی, پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا, بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں علم لدنی کی بات ہوئی ہے, صوفیت کی بات ہو رہی ہے. علم لدنی کے قائل سے بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی بھی ہیں. اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. استنجا نہیں جاتے تھے, کئی روز گزر یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 561, اور یہ زمزم پبلشر سے چھپی ہوئی, کیونکہ صفحے نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم, تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں. یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالی ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ فضائل حج میں لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی. فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد حنبل کے استاد ہیں وہ حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ السلام داخل ہوئے, جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنے سر گھٹوں میں رکھ کے براق میں بیٹھے دور, اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شخص سے, اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے, لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو, تم یہاں پہ بیٹھے ہو. تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام تعجب ہوا. تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں. تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو, خضر علیہ السلام ہو.
پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں لکھا ہے فضائل حج میں، خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں، بڑے ولی ہیں یہ، سبحان اللہ۔ یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدیں کرو، ریاضتیں کرو، اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر بن جاؤ، یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے، نعوذ باللہ۔ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء میں سے، ہاں نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے۔ اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے، کہتا ہے میں خضر یہ مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیں شیطان جو ہے سارے شکل اختیار کر سکتا ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی، اس پر حرام ہے، کر نہیں سکتا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نام لے سکتا ہے، نام تو لے سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا يتمثل بی لا يتكوننی، میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لا تصور میں میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں ان میں یہی الفاظ موجود ہیں، ایک لفظ میں بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا، تو نام تو لے سکتا ہے، شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور خضر علیہ السلام وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے ساتھ مردہ بن کر رہے، یہ ابھی شیخ نے بیان کیا قصے میں۔ یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ فصل 7 صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے۔ شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، یعنی کہ شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں، اور صوفیوں کا اتفاق ہے، بریلویوں کا دیوبندیوں کا، کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں، گستاخ انبیاء نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے، اور کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں، یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو مرد کی شکل میں، تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی، نعوذ باللہ احتلام ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے، خود اس پہ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ کیا اس شخص کو، یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے، مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے، یہ پہنچا ہوا انسان ہے۔ تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو، تمہارے لیے اس لیے یہ بات بھاری پڑ جاتی ہے، ہمارے لیے علم باطن ہے، وہ کہہ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، صحابہ کرام نے پڑھا ہے۔ کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پیدا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، صحابہ کرام خاموش ہیں، تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے متعلق ایسے الفاظ بیان کیے کہ ظلم نہیں یا کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا، گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے۔ لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کرو، اس کی خدمت گزاری کر، اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا، اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ، وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے، اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر، اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر۔ اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے، نہ کہ اپنی رائے سے۔
بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا، لہٰذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ یہ فضائل تبلیغ ہے۔ یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے اور تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راستہ ہٹ چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں، تم لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے ہو۔ یہ ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، کتاب کو کھولو خود پڑھیں۔ بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو۔ اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے، قرآن اور حدیث سلف صالحین کی سمجھ سے، اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کو راستے سے منہ موڑتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد کو اسے علم دیا گیا تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مومنین کون ہیں؟ ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے جو کسی بھی مسلمان تو دور کی بات ہے، آج کل تو کافر سے بھی دور نہیں ہے، بالکل واضح راستہ ہے، بچہ بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہی صراط مستقیم ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر دیکھیں جادوگر، ایک جادوگر کے لیے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس صحابی جن نے جو سردار جن تھا 286 جن اس کے تابع کر دیے، اس کی بات سنتا رہے۔ کیوں؟ اس ایک شخص نے شرک اور کفر کیا ہے، قرآن مجید کو الٹا پڑھا ہے، پھر لوگوں پر ظلم کیا ہے، علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے، شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے۔ تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے۔ جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے، شرک، بدعات، خرافات، کفر، نافرمانیاں عروج پہ ہیں، کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں پر مجاور بنے ہیں، جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہیں ہم شفا ہو جاتی ہے، ہم گندے پانی میں نہاتے ہیں ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ یہ وہی شیطانیت ہے، یہ وہی شیطان کے راستے ہیں، یہ وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں، ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے، اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دے گا تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے۔ تعویذ لٹکانا، تعویذ تو معمول بن گیا ہے، جو بندی ہیں بریلوی ہیں، تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں، بازوں پہ دیکھیں، ٹانگوں میں دیکھیں۔ اعمال قرآنی ایک تعلیف چھوٹا سا کتابچہ ہے، اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے، عجیب غریب سے نام لکھے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں، اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ رکے تو سورۃ الانشقاق لکھے، اس کو تعویذ بنا کے ناک کے نیچے لٹکائے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہے، یہ امت یہ کون سی امت کے حکیم ہے؟ یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے۔ کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی، نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناک کے نیچے لٹکاؤ، اس کے بعد مان لو گے تم؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اس راستے سے بچو۔ یہ جو راستے صوفیت کے راستے، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر دعات بیٹھے ہیں، بلانے والے بیٹھے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں۔ اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے خوابوں کے ذریعے، ان کی
کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. پھر بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے یہ حق ہے, اس کا ہمیں ایمان ہے, ہم جانتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں, اگر آپ پڑھیں امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ امام ابن سیرین سے جب پوچھا جاتا کہ کوئی شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ خواب کی تعبیر یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے, سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا, کیا دیکھا آپ نے. اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے, اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا, کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں, اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہیں, فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا. اگر وہ صحیح ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے وہی شکل و صورت ہوتی تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے, اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ ایمان کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں, ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں, وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے, نمبر 2 اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو ہم مانتے کہ خواب میں دیکھا ہے. اگر شریعت کے مخالف ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں, کوئی نیا درود دینے آئے ہیں یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی, اس دین اسلام پر راضی ہو گیا. اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے, یہ دین کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے, بہجت القلوب, وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں. اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. رسالہ موجود میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں, بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا. اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, کتابیں رکھی, سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہے, فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے مسکراتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا چشمہ لگائے ہوا ہے, سفید داڑھی ہے, خود لکھتے ہیں اس کے اندر, کتاب موجود ہے بہجت القلوب. لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے جو ان کے مریدوں میں سے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں. خواب دیکھنے والے محمد زکریا صاحب ہیں, لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے محمد اقبال نام, اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ صوفیوں کا معتبر کتاب ہے, جو بندے نہیں کہتے کہ کتاب غلط ہے. بہرحال تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ السلام کا. اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں, فضائل حج میں ہے. یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں, اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے ہیں بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. یہ فرق ہے میرے بھائی دونوں میں, کوئی فرق ہے؟ کعبہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چند میل کے فاصلے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا صلح الحدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں. عمرہ احرام پہنا ہوا, صحابہ کرام ساتھ ہیں, 1400 صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں, اور قربانی کے جانور بھی تیار ہیں. کافر نے روک دیا, مشرک نے روک دیا. کعبہ تو 1 انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے, لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہے, اور ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کریں وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہے. نعوذ باللہ. یہ فضائل حج میں لکھے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب, سب سے اچھی کتاب ہے؟ اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے, اینک پہنتے تھے. اس زمانے میں اینک موجود تھی کیا؟ بھائی خواب جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا, لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں, حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آپ کے والد زندہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں.
13 اور 20 کے بیچ میں ہیں. پوری سفید داڑھی نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ سفید داڑھی تھی. یاد رکھیں شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں بھائی نیت اچھی ہے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. عمل برا ہے، نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس میں سے حدیث مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں جس شخص نے نماز پڑھی، نماز میں غلطی کی، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا، عمل میں غلطی تھی، اس لیے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں، ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے، صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، دوبارہ قربانی کا جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی، خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی، عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے، مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹلیاں پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. وہ شخص وہ لوگ کہتے تو انہوں نے سختی سے منع کیا، مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو. یا دو باتیں ہیں، یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا، مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستوں کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال، کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے، خوبصورت عورت کو، اور اسے تاڑتا رہے، گھورتا رہے، اگر کوئی شخص اسے منع کرے شرم کرو کیا کرو حرام ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں، کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے. تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے. نیت اچھی ہے لیکن یہ برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی، یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں، یاد رکھیں ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، اولیاء موجود ہیں. لیکن ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جن میں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وكانوا يتقون اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پالی وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہے؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں، نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، نہ علم لدن کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید میں صحیح حدیث میں، ایک چیز جانتے ہیں آمنا و صدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی. جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں، یاد رکھیں. علم لدنی کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی تھی، یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام ہیں. کیونکہ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو نے بیان کر چکا. ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کہ اس شخص نے مانو جادوگر بن گیا، ایسے مانے کہ وہ کے ساتھ مردہ بن کر رہ جائے جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے؟ ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے، ان کی حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے. علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے؟ کبھی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں.
اس میں علم دنیا کی بات ہے کہ مغرب علم دنیا جانتے تھے, علم غیب کس کے بعد کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ہم مانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ میں حنبلی ہوں, امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں, اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانا تم بھی ویسے مانو. ان کے راستے اختیار کرنے سے, ان کی حق بات کو ماننے سے مانا ہے, یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے؟ کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں, لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں, ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے, بدکاری کا راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کس صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخر ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا. ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید, اور قرآن مجید کی پہلے 2 صفحے کافی ہیں. واللہ میں کہتا ہوں, جس ہدایت پانی ہے, باریک بینی نہیں جانتا, قرآن کے پہلے 2 صفحے کھولے نا, جن صفحوں میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے, وہ 2 صفحے کافی ہے. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے, پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان 2 صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں, الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک اسم اشارہ استعمال دور کا کیا گیا, پھر کتاب کا لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقت ختم ہو گیا, تو وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے, ھذا کیوں نہیں, اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں, کس کے لیے یہ کتاب دور ہے, کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے ہیں صوفیوں کے, ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے, بہت دور ہے. اور اتنی دور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, عملی بھی دیکھا ہوگا, کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے, صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں, اسے چومتے ہیں, واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ دور ہے, ذالک ہے. ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے ہیں قرآن مجید پہ, لا ریب فیہ, جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے, جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا, جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے, جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے. قرآن کی تعلیم سے دور ہے, جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ہدایت کا راستہ اپنانا ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پوری صورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا, ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرتے ہیں روزانہ, ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں, اس دعا کو دہراتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس پیغام کو, اس دعا کو قبول فرمایا کہ نہیں؟ قبول فرمایا ہے. اور پورے کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے, اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے, اس کے مطابق زندگی گزاری ہے, تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جو کچھ جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں. انہیں کو اللہ تعالی ہدایت دی ہے, اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ابن عربی ایک شخص ہے, مصر سے اس کا تعلق غالباً جی. ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر ایک سوال ہے, آپ کھانے کی تشریح میں جواب دے دیتا ہوں, میں کھانے پہ آتا ہوں, آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں, رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں, شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ وسلم کی زندگی میں ہوئی, اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے, اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج, قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے یہ کس رات میں ہوا اللہ اعلم. مہینے کا بھی پتہ نہیں, تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا یہ پہلی بات یہ کہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز, خاص دن کا خاص روزہ رکھنا, یا خاص نماز کا اہتمام کرنا, یا چراغاں روشن کرنا, یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں, خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں,
جس کو شب معراج کہا جاتا ہے. ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے, دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہی شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تابعین صالحین محدثین کے زمانے میں, چاروں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے. عبد القادر جیلانی کی زندگی میں یہ رات آتی رہی, انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں, جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.